اتنی شان ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمائی ہے، یہ شان کسی اور کو نہیں ملی ہے، صرف اور صرف ہمارے آقا کو عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ کہیے گا، سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان جو ہیں وہ 7 ہیں، اور ہر آسمان پر جو ہے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا کہ 4 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ درمیان میں خالی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر، اور فرشتوں کی تعداد اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بندہ جان نہیں سکتا، اور فرمایا ہر آسمان پر فرشتے جو ہیں وہ رب کی عبادت میں ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں ہے، اور کوئی فرشتہ جو ہے وہ التحیات میں ہے، اور پھر فرمایا جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، ساری زندگی قیام میں رہے گا، اور جو رکوع میں ہے وہ ساری زندگی رکوع میں رہے گا، اور جو سجدے میں ہے وہ ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اور جو التحیات میں ہے وہ ساری زندگی التحیات میں رہے گا۔ یہ اللہ نے بندے کو عبادت کا نور عطا فرمایا کہ اس کو عبادت بھی عطا فرمائی، نماز بھی عطا فرمائی، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ نے قیام بھی رکھا ہے، رکوع بھی رکھا ہے، اور سجدے کو بھی رکھ دیا، اور تحیات کو بھی رکھ دیا ہے۔ فرشتہ جس عبادت میں ہے وہ ساری زندگی اسی میں رہے گا، لیکن یہ بندے کی شان ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو جو نماز کی جو ساری عبادتوں سے افضل عبادت نماز ہے جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ قیام میں کھڑے ہوئے رب کی عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت میں ہے، قیام میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جو جانور ہیں یہ رکوع کی صورت میں ہیں اور رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور حشرات الارض زمین پر رینگنے والے جو کیڑے ہیں یہ سجدے کی صورت میں ہیں اور رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور رب جو ہے ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، جو جس صورت میں ہے ساری زندگی اسی صورت میں وہ گزار دیتا ہے، لیکن یہ انسان کو بندے کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شان بھی عطا فرمائی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو سمجھے صحیح کہ میں ہوں کیا، رب نے جو بندے کو شان عطا فرمائی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا اللہ کے جلوے تیرے اندر ہی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، فرمایا کبھی اپنے آپ کو دیکھ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا دیکھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھ۔ یہاں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں ایک روایت عرض کروں، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا، اس نے اپنے پاس جیب میں رکھ لیا، اور جب وہ سفر پر نکلا نا ایک چور نے دیکھ لیا وہ ہیرا۔ چور نے جب ہیرا دیکھا نا اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ سفر پر نکلوں اور راستے میں چوری کر لوں گا جہاں رات کو ٹھہریں گے۔ بات بڑی توجہ والی ہے، آپ جو پیچھے باتیں کر رہے ہیں میری طرف توجہ کریں۔ ہاں جی، تو اس چور نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس سنار کے ساتھ سفر کروں، رات کو جہاں ٹھہرے گا تو میں رات کو جیب سے ہیرا نکالوں گا اور اپنے راستے ہو لوں گا۔ تو اب جب اس نے اس سے کہا کہ یار میں نے بھی سفر پہ جانا ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی سفر پہ جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ ہو جا، چلو دو بھائی مل کر سفر کر لیں گے، راستے کی بادشاہ ختم ہو جائے گی، مجھے راستے کا جو ہے وہ دوست مل جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو دونوں نے سفر شروع کیا۔ وہ چور تھا چوری کی نیت سے تھا، جب راستے میں ایک جگہ پر رات گزاری تو فیصلہ یہ ہوا، اس نے کہا ایسا کر آدھی رات میں جاگتا ہوں، میں پہرا
اور پھر میں تجھے جگا دوں گا، میں سو جاؤں گا، پھر اگلی آدھی رات جو ہے نا تو پہرا دینا۔ وہ چور تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاں نہیں آدھی رات میں جاگ لیتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ ہیرا اس کے پاس ہی ہے، ہاں جی، تو جب وہ سویا ہوا تھا اس نے پہرا دیا، پھر جب اس کو جگانے لگا نا تو ہیرا اس کی جیب میں ڈال دیا، اس کو اٹھا دیا، کہا چل ذرا اب اگلی آدھی رات پہرا تو دے نا، ہاں جی۔ جب اس کو اٹھایا نا تو وہ اس کی تلاشی لینے لگ گیا، وہ سو گیا۔ اب ساری رات اس کی تلاشی لیتا رہا، کپڑے دیکھتا رہا، سامان دیکھتا رہا، حیران ہو گیا کہ ہیرا اس کے پاس نہیں ہے۔ جب صبح پھر سفر شروع کیا نا تو اس نے اس کی جیب میں ہیرا نکالا، پھر اپنی جیب میں ڈال لیا، کہا چل پھر سفر پہ چلتے ہیں نا، ہاں جی۔ اگلی رات ہوئی، وہ دن کو حیران، یار رات کو میں سارا سامان اس کا تلاش کیا ہے، ہاں جی، اس کی جیبیں میں نے دیکھی ہیں، ہیرا رات کو نہیں تھا اس کے پاس ہے، دن کو اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک رات تو گزر گئی نا، پھر اگلی رات دیکھوں گا، اب میں تلاش کروں گا۔ پھر وہی فیصلہ ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے آدھی رات میں جاگتا ہوں۔ وہ جاگتا رہا، پھر اس کے جاگنے کی باری آئی، اس کی جیب میں ہیرا ڈال دیا، جیب میں ہیرا ڈال کے اس کو جگا دیا، کہا چلنا اب پہرا دینا۔ پھر وہ ساری رات ہیرے کی تلاش میں رہا، ہیرا اس کو کوئی نہ ملا۔ اگلا دن ہوا، پھر ہیرا اس کے پاس ہے، یعنی تیسرا دن ہوا نا، پھر رات اس کی گزر گئی، وہ حیران اور پریشان۔ تیسرے دن ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب یہ جملہ اور غور کرنا، نتیجہ شادی کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یار میں مسافر نہیں ہوں، 3 دن گزر گئے ہیں، 3 راتیں گزر گئی ہیں، میں تیرے ساتھ سفر میں ہوں، دن کو ہیرا تیرے پاس ہوتا ہے، رات کو کہاں رکھتا ہے؟ میں تو ہیرے کی تلاش میں ہوں، میں تو ہیرے کا چور ہوں، میں تو چوری کرنے آیا ہوں، سفر کرنے نہیں آیا، مسافر نہیں ہوں، تیرے ساتھ جو سفر کیا ہے ہیرے کے لالچ میں کیا ہے، ہیرا تلاش کرنے آیا ہوں، اور حیران اس لیے ہوں کہ ساری رات میں تلاش کرتا رہتا ہوں، ہیرا تیری جیب سے نہیں نکلتا، دل کو تیری جیب میں ہوتا ہے۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا ساری رات مجھے ہی دیکھتا رہا، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتا، سبحان اللہ، ساری رات آشمی صاحب مجھے ہی دیکھتا رہا ہے، کاش تو نے اپنے آپ کو ہی دیکھا ہو۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر انسان اگلے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھے نا، کبھی اپنے آپ کو دیکھے نا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ کے جلوے تیرے اندر ہی ہیں، تجھے نظر نہ آئے تو پھر تیرا قصور ہے۔ ہر آنکھ کا وہ نور ہے، ہر آنکھ میں وہ نور ہے، اور ہر آنکھ کا وہ نور ہے جو تیری نظر کو نظر نہ آ سکا تو پھر تیری نظر کا قصور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے انسان کو وہ عبادت عطا فرمائی کہ فرشتوں سے افضل عبادت عطا فرمائی، اب بندہ نہ کرے تو پھر بندے کا ہی قصور ہے، ہاں جی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر فرشتے اتنے زیادہ ہیں۔ اب جب فرشتے اتنے زیادہ ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے، فرشتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، فرمایا آسمان میں ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب تعداد زیادہ ہے تو آواز پیدا ہو جاتی ہے، ہاں جی۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آواز پیدا ہوتی ہے نا، وہ آواز اتنی زوردار نہیں ہوتی، ہلکی سی ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری توجہ نہ بھی ہو میں پھر بھی سن لیتا ہوں۔ آسمانوں کی آواز، فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے جو چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میری توجہ آسمان کی طرف نہ بھی ہو تو میں وہ آواز سن لیتا ہوں۔ اور پہلا آسمان جو ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے زمین سے، پھر دوسرا آسمان اترا ہی اور پھر اس کی موٹائی بھی اتنی زیادہ ہے، اگر 7ویں آسمان کو دیکھا جائے تو زمین اور 7ویں آسمان میں جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 100 سال کی مسافت ہے۔ اگر 7ویں آسمان میں بھی آواز پیدا ہو، حضور فرماتے ہیں میں بغیر توجہ کے سن لیتا ہوں۔ اور پھر آگے حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا جب میرا امتی میری ذات پہ درود پڑھتا
ہے تو میرا رب میری توجہ میرے امتی کی طرف کر دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا میں امتی کا درود توجہ کے ساتھ سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر حضور کی توجہ نہ ہو، یہ حضور کی شان ہے۔ سرکار علیہ السلام صحابہ کرام میں تشریف فرمائے، صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، حضور علیہ السلام ان سے کلام کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف ہے، آسمان میں آواز پیدا ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں توجہ ادھر ہوتی ہے، سن وہ لیتا ہوں۔ توجہ صحابہ کرام کی طرف ہے، توجہ حضور کی غلاموں کی طرف ہے، آواز آسمان میں پیدا ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آسمان کی آواز سن لیتا ہوں، جو نبی بغیر توجہ کے آسمانوں کی آواز سن سکتا ہے تو پھر تیرا گاؤں مدینے سے دور تو کوئی نہیں نا، تیرے گاؤں میں اور مدینے میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، تو یاد کر تو صحیح، دل سے یاد کر تو صحیح، حضور کی ذات پہ درود پڑھ تو صحیح ہے، لیکن دل سے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک نا ہمارے معاشرت کی برائی ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں جی میں مدینہ شریف دربار پہ کھڑا ہوں، روضہ پاک میں کھڑا ہوں، اور میں لاؤڈ سپیکر کرتا ہوں، تم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ عجیب بات نہیں ہے یار، حضور تیرے لاؤڈ سپیکر کے محتاج ہیں، تیری کال کے محتاج ہیں، اس کال کے حضور محتاج نہیں ہے، تو بند کمرہ کر کے نا اندھیرا کر کے پڑھ کے دیکھ رہے، اندھیرا کمرہ اندھیرا، دل میں حضور کو سچے دل سے یاد کر کے دیکھ صحیح، پھر دیکھنا وہ تجھ پہ کرم کیسے فرماتے ہیں۔ حضور کو کوئی یاد کرے تو صحیح، حضور کو تو پتھر یاد کرے تو حضور فرمائے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ پتھر ہے نا، اس میں تو جان بھی کوئی نہیں، اس میں تو دل بھی کوئی نہیں، اس میں تو زبان بھی کوئی نہیں ہے، صرف جسم ہے۔ اٹھا کر جہاں مرضی پتھر کو پھینک دو، نہ جسم نہ احساس نہ زبان نہ دل نہ بولنا نہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حضور سے محبت کرے تو حضور فرمائے ھذا جبل احد، فرمایا یہ جبل احد ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ رب نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے۔ کیا مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر سبحان اللہ کیا نہیں پڑے گا۔ حضور علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ محبت کی بات چلی تھی تو میں ایک بات آج کر کے پھر بات کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام شروع اسلام میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور خطبہ جب ارشاد فرماتے تو خشک کھجور کا ایک تنا تھا جس سے سرکار ٹیک لگاتے اور صحابہ کرام کو حضور بات فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنی ہے، گلہ نہیں کرنی ہے، سبحان اللہ کا۔ حضور علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں، کھجور کا خشک تنا ہے، محبت کی بات کرو کہ حضور سے کوئی محبت کرے صحیح۔ سرکار علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، ایک صحابی یا صحابیہ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، یا صحابی ہے راوی کو اس میں شک ہے، صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اجازت ہو تو تعداد زیادہ ہو گئی ہے، آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیا جائے۔ ممبر حضور کے زمانے میں بنا ہے، محراب حضور کے زمانے کے بعد بنا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محراب بنوایا، مسجد کا جو محراب ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بنا، لیکن جو ممبر ہے یہ حضور کے زمانے میں بنا ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی حضور اجازت ہو تو
ایک ممبر نہ بنوا دیں، تعداد آپ کے غلاموں کی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ اگلا جمعہ جب آیا نا، اس صحابی نے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں لا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جب ممبر آ گیا نا حضور کی بارگاہ میں، تو سرکار علیہ السلام کا شانہ اقدس سے نکلے، اور حضور علیہ السلام آج پہلے دن حضور نے ممبر پر قدم رنجہ فرمایا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ممبر پر پہلے دن سرکار تشریف فرما ہوئے، جب حضور علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھے نا، سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سارے حضور کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کوئی بندہ رو رہا ہے، آواز آ رہی ہے، نظر کوئی نہیں آتا، کوئی بندہ رو رہا ہے، آواز رونے کی آ رہی ہے، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون رو رہا ہے، کون رو رہا ہے، کس کے رونے کی آواز ہے؟ اب کوئی روئے گا تو اس کے آنسو تو آئیں گے نا، ہاں جی، کوئی روئے تو اس کے آنسو تو نکلیں گے نا، دل سے آہت تو نکلے گی، کوئی بات تو نکلے گی، شکل سے پتا چلے گا بندہ رو رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں مسجد ہے، حضور تشریف فرما ہے، بندہ رو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو رونے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اللہ اکبر، رونے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا، پریشان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو جب ایک دوسرے کو دیکھا صحابہ کرام کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے، تو حضور نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا یہ رونے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ تنا ہے جو آج میری جدائی میں رو رہا ہے، میری جدائی میں رو رہا ہے، اور میں پہلے تو میں ٹیک لگاتا تھا، آج میری جدائی آئی ہے،